دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بوروں کی تاریخ اور عقائد کے بارے میں بتائیں گے۔ بورے عام مسلمانوں سے کتنے الگ ہیں، ان کی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ مسلمانوں سے کیسے الگ ہیں، ان کا امام مستور کیوں ہو جاتا ہے، ان کا طلاق دینے کا دلچسپ طریقہ کیا ہے، ان کا کیلنڈر کس طرح مسلمانوں سے الگ ہے، یہی سب موضوعات ہماری ویڈیو کا موضوع ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تاریخ۔ بوروں کا تعلق امام جعفر صادق کے بیٹے امام اسماعیل سے ہے۔ بعد میں فاطمی خلیفہ مستعلی باللہ کے دو بیٹوں نزار اور عامر کے درمیان تخت نشینی کی جنگ ہوئی، جس میں نزار کو قتل کر دیا گیا اور مستعلی کے بعد عامر خلیفہ بنا۔ نزار کے پیروکاروں کا دعویٰ ہے کہ نزار مصر سے حسن بن صبا کے ساتھ ایران چلا گیا اور اس کے پیروکار مشرقی اسماعیلی یا نزاری کہلاتے ہیں، جو کہ دور حاضر میں آغا خانی کہلاتے ہیں۔ عامر کو نزاریوں نے قتل کر دیا۔ طیبوں کا دعویٰ ہے کہ عامر کے مرنے کے بعد اس کی ایک بیوی سے بیٹا طیب پیدا ہوا تھا۔ طیب کے ماننے والے بورا کہلاتے ہیں۔ عقائد۔ دوسرے شیعہ فرقوں کی طرح اسماعیلی امام کے خدائی اختیار کے قائل ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی حضرت علی تھے اور تا قیامت تک امام ان کی اولاد سے ہوں گے۔ امام کے بعد اس کا لڑکا امام بنتا ہے اور ضروری نہیں کہ بڑا لڑکا ہو، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس پر امام کی نص کی ہو۔ امام کبھی ظاہر ہوتا ہے اور کبھی دشمنوں کے خوف سے مستور ہو جاتا ہے، مگر دنیا امام کے وجود سے کبھی خالی نہیں ہوتی۔ جب امام ظاہر ہوتا ہے تو وہ اپنے مذہبی احکامات دائیوں کے توسط سے اپنے پیروکاروں سے رابطہ اور ان کی تعلیم کا بندوبست کرتا ہے۔ یہ امام کا اختیار ہے کہ وہ کسی مذہبی احکام و فرائض میں ترمیم و تنسیخ کرے، کیونکہ اصل چیز باطن ہے اور وہ اس کے لیے مختلف تعویلیں کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے مذہبی فرائض وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہے۔ بورے اپنے مذہبی کتابیں غیر طیبوں کو نہیں دکھاتے اور نہ ہی غیر مذہب والوں کے سامنے اپنے مذہب کے متعلق باتیں کرتے ہیں۔ اس طرح یہ بحث و مباحثہ بھی نہیں کرتے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ جو کوئی ان کے خلاف عمل کرے گا وہ امام الزما کی زیارت سے محروم رہے گا۔ انہیں اپنی مذہبی باتیں چھپانے اور دوسروں کے ساتھ مذہبی تعلق نہ رکھنے کا حکم ہے۔ اس سے یہی بات سمجھ آتی ہے کہ جب اپنے مذہب کی باتیں دوسرے لوگوں پر ظاہر کریں گے تو وہ اعتراض کریں گے۔ اس اعتراض سے ان میں شبہ پیدا ہوگا، یہاں تک کہ ان کے لوگ ان کے خلاف ہو جائیں گے۔ فلسفے کے اثرات۔ بوروں کے مذہب میں فلاسفہ یونان کی باتوں کو بھی دخل ہے، جو ان کی دعاؤں کے ترجمے سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ قرآن۔ بورے دوسرے شیعہ فرقوں کی طرح قرآن میں تحریف اور کمی بیشی کے قائل ہے۔ ان کے مطابق مصحف عثمانی میں 10 پارے نہیں ہیں جن میں اہل بیت کے بارے میں باتیں درج ہیں، اور یہ 10 پارے جناب امیر کے پاس تھے اور انہوں نے اس خیال سے نہیں دیے کہ اہل بیت کے ذکر کی وجہ سے تلف کر دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ قرآن میں کئی جگہ تحریف کے قائل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ 10 پارے نہ ہونے کی صورت میں مصحف عثمانی سے کام نکالا جائے۔ ان کا خیال ہے کہ یہ 10 پارے بعض خاص شیعہ اکابر کے پاس۔ دائی۔ دائیوں کی بہت سی قسمیں ہیں جن کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے، لیکن جب امام مستور ہوتا ہے تو دائی دعوت کی قیادت سنبھالتا ہے۔ اس وقت دعوت طیبی کے امام مستور ہیں، اس لیے دعوت کی قیادت دائی کے ہاتھ میں۔ دائی کا جانشین ضروری نہیں کہ اس کا بیٹا ہو، لیکن دائی امام کے الہام سے نئے دائی کا تقرر کرتا ہے۔ بورے دائی کی نسبت عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ امام الزما کے قائم مقام ہے اور ان کی عزت کرنا گویا امام الزما کی عزت کرنا ہے، کیونکہ امام الزما انہیں مسند پر بیٹھنے کی اجازت دی۔ امام الزمان اس وقت مستور ہیں اور دائی ان کے قائم مقام ہیں اور ان کی طرف سے دعوت کرتے رہیں گے۔ ان کے عقیدے کے مطابق جو دائی کا تصور کرتا ہے اسے امام کی زیارت ہو جاتی ہے۔ یہ دائی کی خدمت میں ننگے پاؤں دوڑتے ہیں اور اس کی خدمت کے لیے دست بستہ اس کے روبرو کھڑے رہتے ہیں۔ جب تک اجازت نہیں ملے اس کے سامنے بیٹھتے نہیں ہیں۔ جب دائی وضو کرتا ہے وہ ان کی کلی تک پانی ہاتھوں میں لے کر پی لیتے ہیں۔ دائی جب پیادہ چلتے ہیں تو یہ ان کے قدموں کی خاک کو سرما کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ یہ دائی کا جس طرح احترام کرتے ہیں وہ کسی طرح الوہی احترام سے کم نہیں ہے۔ اسے دیکھ کر زور زور سے پکارتے ہیں، مولا مولا اے مولا۔ دائی کے علاوہ بوروں میں اور بھی مذہبی عہدے ہوتے ہیں جن میں معزون، مکاسرہ، مشائخ، ملا عامل اور میاں صاحب ہیں۔ ان میں کئی فرقے سلیمانیہ اور مہدی باغ والے زیادہ معروف ہیں جو کہ دائیوں کے اختلاف پر بنے ہیں۔
بورے حشر و نشر و قیامت کے بارے میں فاطمیوں کے عقائد کے تابع ہیں۔ سعادت کی واحد راہ امام کی پیروی ہے۔ موت کے بعد بھی سعادت کی راہ جاری رہتی ہے، یہاں تک کہ مومن بورا خدا سے جا ملتا ہے اور دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ نیک بورے کی روح موت کے بعد اس کے نفس سے جو ابھی دنیا میں ہے نزدیک ہوتی جاتی ہے۔ اس طرح زندہ شخص کو خیر و شر کا الہام ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے تعلیم بھی حاصل کرتی ہے۔ عمل کے علاوہ کسی کو نماز پڑھانے کی اجازت نہیں، البتہ عمل اپنی طرف سے کسی ملا یا شیخ کو اجازت دیتا ہے کہ وہ ہنگامی حالات میں نماز پڑھا دے۔ اس کے علاوہ کسی کو نماز پڑھانے کی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی کسی اور کی امامت میں نماز تسلیم کی جاتی ہے۔ مجلس میں جو لوگ عامل کے قریب بیٹھتے ہیں وہ زیادہ معزز اور مقدس سمجھے جاتے ہیں، چنانچہ عامل کے قریب کی نشست حاصل کرنے کے لیے بے دریغ روپیہ خرچ کیا جاتا ہے۔ کوئی بورا عامل سے ملتا ہے تو پہلے ہاتھ چومتا ہے، پھر اس کو ناک، آنکھ اور پیشانی سے لگاتا ہے۔ بوروں میں دستور ہے کہ پہلے عورتوں اور بچوں کو کھانا کھلا کر رخصت کر دیتے ہیں، اس کے بعد مرد کھاتے ہیں۔ سب سے پہلے کھانے کا تھال عامل کے سامنے رکھا جاتا ہے، اس کے ساتھ معزز شریک ہوتا ہے اور عامل کے ساتھ کھانا عزت کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد عام افراد کھانا کھاتے ہیں۔ بورے ہر تقریب خواہ غم یا خوشی ہو اس میں مرثیہ خوانی ضرور کراتے ہیں۔ کیلنڈر بوروں کا کہنا ہے کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں جن میں 6 کامل اور 6 ناقص ہوتے ہیں، پس عقل کی روح سے واجب ہے کہ سال کی ابتدا اور انتہا نقصان اور کمال پر ہوئی۔ پس سال کا پہلا مہینہ محرم سے شروع ہوتا ہے، اس لیے وہ کامل ٹھہرا اور دوسرا مہینہ صفر ناقص ٹھہرا۔ اسی طرح ربیع الاول کامل اور ربیع الثانی ناقص، جمادی الاول کامل، جمادی الاخر ناقص، ماہ رجب کامل اور شعبان ناقص، ماہ رمضان کامل اور شوال ناقص، ذیقہ کامل اور ذی الحج ناقص۔ ہر کامل ماہ 30 دن اور ناقص 29 دن کا ہوتا ہے۔ اس طرح ان کے کیلنڈر میں ہجری کیلنڈر سے فرق ہوتا ہے، جبکہ یہ کاروباری حساب و کتاب ہندی ماہ اور تاریخوں پر کرتے ہیں۔ نمازیں ان کی نمازیں شیعوں کے برعکس اول ہوتی ہیں، دن میں 3 مرتبہ نمازیں پڑھتے ہیں، پہلی فجر، دوسری بار ظہر کی 12:30 بجے کے لگ بھگ، اور ظہر کی نماز پڑھ کر وہیں بیٹھے رہتے ہیں اور آدھ گھنٹے کے بعد عصر کی پڑھ لیتے ہیں۔ اسی طرح مغرب کی نماز پڑھنے کے کچھ دیر بعد عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ مسجد میں عورتوں کے لیے ایک حصہ مخصوص ہوتا ہے۔ پیش امام بطور عامل اور قاضی کے دائی کی طرف سے ہر بستی میں مقرر ہوتے ہیں۔ بوروں کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت رکن اسلام ہے۔ یہ لوگ قسم میثاق میں، جس پر تمام بورے متفق ہیں، کہتے ہیں صدق کے دل سے امام ابو القاسم امیر المومنین کی، جو تمہارے امام ہے، پیروی کریں۔ ان کے فرائض پنجگانہ اس طرح ہے۔ ان کی اذان شیعہ اثنا عشری کی طرح، لیکن وضو کا طریقہ اہل سنت کی طرح۔ بورے نماز کے دوران میں ہاتھ کھلے رکھتے ہیں۔ نماز کے لیے ان کا لباس مخصوص ہوتا ہے۔ یہ لوگ 3 وقت نماز پڑھتے ہیں اور ہر نماز کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہم اور اپنے 21 اماموں کا نام لیتے ہیں۔ بورے نماز جمعہ کے قائل نہیں ہیں اور ان کی دعا کی کتاب کا نام صحیفۃ الصلاۃ ہے۔ بوروں کے نزدیک شفاعت کا نہایت اہم مقام ہے۔ بورے نماز کے کپڑے الگ رکھتے ہیں، مگر جب کپڑے دستیاب نہ ہو تو پہنے ہوئے کپڑوں میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ روزہ و حج عموماً رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے ان کے روزے شروع ہو جاتے ہیں اور عید بھی ان کی پہلے ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ عشرہ محرم کے مراسم اور حج بھی چند دن پہلے کر لیتے ہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ اس خاموشی سے حج کر لیتے ہیں کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ بوروں کا روزہ 30 دنوں کا ماہ رمضان میں ہوتا ہے اور یہ لوگ ہر مہینے کی پہلی اور آخری تاریخ اور ہر جمعرات کو بھی روزہ رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ ہر مہینے کے وسطی بدھ کو بھی روزہ رکھتے ہیں۔ چند روز قبل شروع کر کے چند روز پہلے ہی تمام کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ہر بورے پر زکوٰۃ واجب ہے۔ ان پر 6 طرح کی زکوٰتیں واجب ہیں جو حسب ذیل ہے۔ زکوٰۃ صلات، اس کی مقدار 4 آنا ہے اور ہر فرد پر واجب ہے۔ نمبر 2 زکوٰۃ فطرہ، اس کی مقدار بھی 4 آنا ہے۔ نمبر 3 زکوٰۃ حق نفس، یہ زکوٰۃ عروج ارواح اموات ہے جس کی مقدار 119 روپے ہے۔ نمبر 4 حق نکاح، یہ زکوٰۃ حق ازدواج کے طور پر ادا کی جاتی ہے اور اس کی مقدار 11 روپے ہے۔ نمبر 5 زکوٰۃ سلامی سیدنا،
یہ دائی مطلق کے لیے نقدی تحفے ہیں۔ نمبر 6، زکوٰۃ دعوت۔ یہ زکوٰۃ دعوت کے اخراجات پورے کرنے کے لیے ادا کی جاتی ہے اور 3 طرح کی ہے۔ الف، آمدنی پر ٹیکس جو تاجر برادری سے لی جاتی ہے۔ ب، خمس جو متوقع آمدنی کا 1/5 حصہ ہوتا ہے، جیسے وراثت میں ملنے والے اموال۔ نمبر ج، وہ لوگ جو بیماری کی وجہ سے نماز اور روزہ ادا نہیں کر سکتے، ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ نمبر 7، نظر مقام۔ امام غائب کی نظر کے لیے جو پیسہ رکھا جاتا ہے اسے کہتے ہیں۔ زیارت۔ بوروں کے نزدیک استطاعت رکھنے والوں پر حج واجب ہے اور اس فریضے کے لیے ضروری ہے کہ قسم میثاق کھائی جائے۔ یہ لوگ مکہ کے علاوہ کربلا کی زیارت کو بھی جاتے ہیں اور کچھ لوگ نجف و قاہرہ بھی جاتے ہیں۔ ہندوستان میں بوروں کی مشہور زیارت گاہیں احمد آباد، سورت، جام نگر، مانڈوی، اجین اور برہان پور میں ہیں۔ بوروں کے نزدیک محرم کے تابوتوں اور تعزیوں کے لیے نظر کرنا شرک ہے، لیکن ان کے نزدیک اولیاء خدا کے مزارات پر نظر کرنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی نذرات کے قائل ہیں، جیسے معین دنوں میں نظر کا روزہ رکھنا، بعض دعائیں بار بار پڑھنا، کھانا کھلانا، مذہبی مقامات تعمیر کرنا اور وقف کرنا۔ بوروں پر عہد اولیاء کی بنا پر جہاد واجب ہے، اور جہاد ہر زمانے میں جب بھی امام یا دائی ضروری سمجھے واجب ہے، اور اس میں خلوص سے شرکت ضروری ہے۔ معاشرتی زندگی۔ بورے علماء بات چیت اور خط کتابت کے لیے عربی کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن عام پیروکار اردو اور گجراتی استعمال کرتے ہیں۔ بورے مذہبی بحث سے بچتے ہیں اور اپنے مذہب کی کتابیں کسی غیر مذہب کو نہیں دکھاتے۔ پہلے یہ داڑھی رکھتے ہیں، مگر اب کچھ رکھتے ہیں اور کچھ منڈواتے ہیں۔ یہ پہلے نامسکرات یعنی تمباکو کو پینا، کھانا یا سونگھنا اور سگریٹ سے پرہیز کرتے تھے، مگر ان میں بھی مسکرات کا استعمال بڑھ گیا ہے۔ یہ دوسرے مذہبوں سے الگ کسی ایک جگہ رہائش اختیار کرتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے مذہب کے لوگ اس علاقے میں نہیں رہیں۔ ان کی مسجد اور قبرستان علیحدہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ اپنی سماجی تقریب، شادی بیاہ، غمی وغیرہ میں غیر بوروں کو شریک نہیں کرتے۔ ناچ وغیرہ تو نہیں، البتہ بینڈ بجواتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے مسلمانوں میں شادی بیاہ نہیں کرتے۔ عاشورہ کے دن کسی اہل سنت کو اپنی مجلس میں شریک نہیں کرتے اور اس کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ ہاں، دوسرے دنوں میں شریک ہونے دوسرے شیعوں کی طرح صرف پر والی مچھلی وہ بھی زندہ لا کر اس کو ذبح کر کر کھاتے ہیں۔ اس کے لیے ملا جی کی نصیحت ہے، یعنی مردار مچھلی نہ کھاؤ، اس کا کھانا منع ہے، کیونکہ مردار مچھلی کھانے سے انسان بینگا ہو جاتا ہے۔ لباس۔ بوروں کا لباس عام طور پر امامہ اور لمبی اچکن ہوتا ہے۔ سفید رنگ خاص بوروں کا ہے، اور یہ رنگ انہوں نے عباسیوں کی ضد میں جن کا رنگ سیاہ تھا اختیار کیا تھا۔ بورا عورتیں عام لباس پہنتی ہیں اور باہر نکلتے وقت لباس پر ایک سکرٹ نما لہنگا اور اوپر آدھا برقع پہنتی ہیں، مگر پردہ نہیں کرتی۔ طلاق۔ بوروں میں طلاق اور عورتوں میں نکاح ثانی کا دستور بھی ہے۔ گجرات کی بعض تاریخی کتب کے مطابق طلاق کے لیے شوہر خاموشی سے بیوی کے دوپٹے میں 5 روپے باندھ دیتا ہے۔ عورت جب روپے دیکھتی ہے تو سمجھ جاتی ہے کہ شوہر نے اسے طلاق دے دی ہے اور وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہے۔ یہ آپس میں کتنا ہی اختلاف کریں مگر دوسروں کے مقابلے میں یکجا ہو جاتے ہیں۔ تدفین۔ بورے مردے کو دفن کرتے ہیں تو قبر میں تختہ نہیں دیتے، تھوڑی سی مٹی صاف کر کے اسے پہلے میت کے اوپر ڈالتے ہیں اور اسے ہاتھوں سے خوب دباتے ہیں۔ بعد اس کے دوسرے لوگ مٹی دیتے ہیں، اور دستور یہ ہے کہ جو قبر ہوتی ہے اس کی مٹی ڈالی جاتی ہے، دوسری جگہ کی مٹی کو ڈالنا گناہ سمجھتے ہیں۔ قبر میں مٹی بھر کر اس کو ہموار کرتے ہیں اور پانی کا چھڑکاؤ کر اس پر پھول ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد تمام شرکا قبر کو درمیان سے بوسہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد میت کے وارث سب بغل گیر ہوتے ہیں اور کسی قسم کی تعزیت نہیں کرتے۔ عامل میت کے ساتھ نہیں جاتا، بلکہ پہلے کسی سواری کے ذریعے قبرستان پہنچ جاتا ہے۔ یہ غسل و کفن کے بعد مردے کے ہاتھ ایک صحیفہ رکھتے ہیں جس میں میت کے عقائد کی عامل کی طرف سے تصدیق، سیدنا اور مولانا کے بعد دائی کا نام درج ہوتا ہے۔ بورے اور ہندو۔ بورے ہندوؤں سے سخت پرہیز کرتے ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں کچھ باتیں ہندوؤں کی باقی ہیں۔ مثلا ان کی عورتیں پردہ نہیں کرتی، یہ سود لیتے ہیں اور دیتے ہیں۔
دیوالی میں ہندوؤں سے زیادہ خوشی اور روشنی سے زیادہ سامان کرتے ہیں۔ اسی رات کھاتے کی پرانی کتب کو بند کر دیتے ہیں اور نئی کھاتے کی کتب شروع کرتے ہیں۔ ان کا عمل ہر دکان پر جا کر کھاتے کی نئی کتاب پر بسم اللہ لکھتا ہے اور دکاندار کچھ اس کی نظر کرتے ہیں۔ اس لیے بہت سے انگریزوں کا خیال ہے کہ بورے ہندوؤں کے رسم و عقیدے پر اب چلتے ہیں، مگر عجیب بات یہ ہے کہ ہندوؤں کے یہاں کھانے اور پانی تک پینے سے بچتے ہیں۔ ان کے ایک دائی ملا لقمان جی نے ان کی 40 سکھاؤں میں یوں نصیحت کی ہے، یعنی ہندو کے ہاتھ کی مٹھائی مت کھاؤ، مومن ہو کر کافر مت بنیو۔ اگر ہندو دھوبی کپڑا لاتا ہے تو اسے پہلے پاک کرتے ہیں۔ لڑکی کا ختنہ، بوروں میں لڑکی کا بھی ختنہ ہوتا ہے اور یہ ایک بوڑھی عورت کرتی ہے جو مکہ مدینہ اور کربلا معلیٰ ہو کر آئی ہو اور حضرت فاطمہ کے مزار کو بوسہ دے چکی ہو۔ اس ختنے کی تقریب میں مرد شریک نہیں ہوتے۔ یہ ختنہ 5 سے 9 سال کی عمر میں کیا جاتا ہے۔ ایک چھوٹے سے نشتر سے گیہوں کے دانے کے برابر شگاف لگایا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔